بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چوتھا جو ہمارا بلیف ہے دیٹ از تھنگز آر آفل ٹیریبل ہارریبل اینڈ کیٹاسٹرافک وین تھنگز آر ناٹ گوئنگ ہاؤ آئی وانٹ دیم ٹو۔ اگر چیزیں میرے طریقے پر نہیں چل رہی یا جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح نہیں چل رہی تو پھر میرے نزدیک چیزیں آفل ہیں، ٹیریبل ہیں، ہارریبل ہیں اینڈ کیٹاسٹرافک ہیں۔ معاملات بالکل غلط چل رہے ہیں ٹل دا ٹائم دیٹ دے آر گوئنگ اکارڈنگ ٹو واٹ آئی تھنک از رائٹ۔ یہ جو بلیف ہے یہ جس طرح سے پیدا ہوتا ہے، جس انوائرمنٹ کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جن بچوں کو اوور پروٹیکٹیو اور اینکشس پیرنٹنگ ملتی ہے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بڑے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں پر ایک دم پینک کر جائیں، ان کا جو رویہ ہے وہ یہ سامنے آئے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں وہ کیٹاسٹرافک ہو جاتی ہیں، تو بچے بھی اس چیز میں، یہ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ ایموشنل انٹیلیجنس اپنے والدین سے، خاص طور پر اپنی والدہ سے سیکھتے ہیں۔ لیٹ سے اف اے چائلڈ ہیز فالن ڈاؤن، اس کو ایک چھوٹی موٹی چوٹ لگ گئی ہے کوئی، تو اس پر جو آپ کا بیہیویئر ہے، آپ کیا اگر اچانک پینک کر گئے ہیں تو بچہ بھی اپنی جو ایموشنل ریگولیشن ہے وہ نہیں کر پائے گا۔ اس کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ جو میں جس طرح سے ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہو رہا تو معاملات بہت گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز فریکوینٹ ایکسپوجر ٹو ایموشنل اوور ریئیکشن، یہ اسی چیز کی ایکسٹینشن ہے کہ اگر آپ کو چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں میں اوور ریئیکٹ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، او یہ کیا ہو گیا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، او اس کو بچاؤ، یہ you suddenly you have an overreaction to these emotions, to these accidents, small accidents or incidents in life، تو اس صورت میں بچوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز نگلیکٹ اینڈ ان رسپانسو کیئر گیونگ، اگر بچوں کو جو انوائرمنٹ ہے وہ نگلیکٹ اور ان رسپانسو کیئر گیونگ کی مل رہی ہے تو اس صورت میں بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پرابلم کو زیادہ بڑھا کر شو کریں، اور تاکہ وہ ان کو اٹینشن ملے دوسروں کی طرف سے۔ تو اس صورت میں بھی یہ چیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ آئی ووڈ لائک ٹو ایگزیجریٹ، اور سort آف میں اپنی پرابلم کو جتنی کہ وہ ہے اس سے زیادہ کر کے بیان کروں گا تو پھر یہ مسئلہ میرا حل ہوگا یا لوگوں کی اٹینشن مجھے ملے گی، ورنہ پیپل آر جسٹ انوالوڈ اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کنسیڈر مائی پرابلم ٹو بی امپورٹنٹ۔ اسی طرح سے اگر زندگی میں قسمت نے ایسی سچویشن پیدا کر دی جس میں کہ بچے کو ریپیٹڈ ایکسپیرئنسز آف انسٹیبلٹی اور ٹراما فیس کرنے پڑے ہیں تو اس صورت میں بھی یہ چیز پیدا ہو جا سکتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر فیملی بریک ڈاؤنز ہو گئے یا کسی پیرنٹ کی خدا نخواستہ اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس صورت میں اگر بچوں کو وہ ایموشنل سپورٹ نہیں ملی جو اس صورت میں ملنی چاہیے تھی، اور ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ہمیں دیکھنے والے بھی ہیں یا پیپل دا دیئر ہو کیئر فار اس، تو اس صورت میں بھی دے ٹینڈ ٹو ایگزیجریٹ اور اوور اسٹیٹ دیئر پرابلم سو دیٹ پیپل ول لسن ٹو دیم۔ اسی طرح سے اگر کیئر گیورز جو ہیں انہوں نے ایموشنل ریگولیشن کی سکلز نہیں سکھائی ہیں بچوں کو، یا ان کے اپنے اندر یہ سکلز نہیں ہیں، تو اس صورت میں بھی بچوں میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی اور وہ چھوٹے چھوٹے سے پرابلمس کو بڑھا کر بیان کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کے نتیجے میں یعنی فار دیم ایوری تھنگ بیکمز کیٹاسٹرافک، کہ جو اگر ان کی مرضی اور ان کی پسند کے خلاف جا رہی ہے تو وہ ایک کیٹاسٹرفی ہے کہ جس کو ان کو کیٹاسٹرفی کے طور پر ہی پریزنٹ کرنا ہے تاکہ پیپل شوڈ پے اٹینشن ٹو دیم، اور ان کی کوئی ہیلپ کی جائے یا ان کو کوئی سپورٹ پرووائڈ کی جائے۔ اور اسی طرح سے اگر گھر کے جو بڑے ہیں وہ اگر اف دے آر ماڈلنگ کیٹاسٹرافک لینگویج اینڈ تھنکنگ، تو اس صورت میں یعنی نتھنگ ول گو رائٹ، دس از ہارریبل۔ زندگی میں مسائل آنے ہیں اور زندگی کے ان مسائل کو ہم نے کس طرح سے اپروچ کرنا ہے، کیا ہم ہر چیز کو ایک قیامت خیز چیز بنا دیں گے، کیا ہم ہر چیز کو اینڈ آف دا ورلڈ بنا دیں گے، یا ہم ان چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بائی ورکنگ آن آور circle of influence and control, or are we always focused on our circle of concerns؟ اس صورت میں یہ جو آپ کی ماڈلنگ ہے جو بڑوں کی، یہ بچوں کے اوپر اثر ڈالتی ہے اور وہ بچوں میں بھی یہ چیز پیدا کر دے سکتی ہے۔ اور اس معاملے میں آخری چیز یہ کہ جس انوائرمنٹ میں ہائی لیولز آف کرٹیسزم اور شیمنگ ہوتی ہے، اگر چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم اور شیمنگ کی جا رہی ہے، شیمنگ
شیمنگ از مور دین کرٹیسزم ایکچولی. شیمنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں کہ ٹھیک کر سکو. تم اس یعنی تمہارے اندر یہ ایبلٹی نہیں کہ تم معاملات کو ٹھیک کر سکو. یہ اگر چیز پیدا ہو رہی ہے تو انسان اپنے اپنے ساتھ ہونے والے جو ایڈورس معاملات ہیں، جو ایڈورس ایکسپیرینسز ہیں اپنے، ان کو بڑی ایگزیجریٹڈ نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں تو ہر طرف سے اب کرٹیسزم ہوگی. ہم کئی دفعہ، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم کئی دفعہ اپنی غلطی کو ماننے میں ان لوگوں کے ساتھ کہ جن سے ہم نے کوئی غلط معاملہ کر دیا ہو یا ہم نے کوئی غلطی کر دی ہو، ہمیں وہ ماننے میں اتنی مشکل ہوتی ہے کہ اگلے نے پیچھے ہی پڑ جانا ہے. تو یہ والی جو انوائرمنٹ ہے، یہ بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کر دے سکتی ہے کہ ہم اپنی جو چھوٹی چھوٹی ہونے والی پرابلمز ہیں ان کو بڑا کر کے دیکھنا شروع کر دیں. یہ اپیئر کیسے ہوتی ہیں، اب اس کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ اٹ انکریزز ایموشنل ڈسٹریس. جب آپ چھوٹی چھوٹی سی پرابلم جو ہیں ان کو بڑا کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی اپنی جو ایموشنل مینجمنٹ جو ہے، یا آپ کے اپنے اندر انٹینس انگزائٹی اور سٹریس پیدا ہو جاتا ہے، وچ از ناٹ ویری ہیلدی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اٹ ڈیولپس ان اس دی ایٹیٹیوڈ آف رسک اوائڈنس، جس میں مجھے یہ معلوم ہو کہ دیر از اے چانس آف فیلئر، تو میں اس کو کرنا ہی پسند نہیں کروں گا، بیکاز دیٹ وڈ بی کیٹاسٹرافک ان مائی ویو. اسی طرح سے اگر میں اس چیز کا عادی ہوں کہ میں نے چھوٹے چھوٹے سیٹ بیکس کو کیٹاسٹرافک دیکھنا ہے، کیٹاسٹروفیز کے طور پر دیکھنا ہے، تو میں آئی ول میرے اندر ڈفیکلٹی ان کوپنگ پیدا ہو جاتی ہے، میرے اندر ریزیلینس کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، میرے اندر جو حوصلہ ہے گر کر دوبارہ اٹھنے کا وہ کم ہو جاتا ہے. نمبر 4 یہ کہ آئی ڈیولپ ہائی پیسمزم. میرا جو یہ اسپیکٹ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی سی سیٹ بیکس اور چھوٹے چھوٹے فیلیئرز جو زندگی میں جو مجھے بڑا اچھا ٹیچر بن سکتے ہیں میں ان کو کیٹسٹرفائز کرنے لگ پڑتا ہوں. تو اس کے نتیجے میں جو چیز میرے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ہائی پیسمزم پیدا ہو جاتا ہے. میری آؤٹ لک نگیٹو ہونی شروع ہو جاتی ہے. آئی اسٹارٹ ایکسپیکٹنگ دا ورسٹ ان سچویشنز اینڈ دس لیڈس ٹو کرونک انہیپینس اور ڈسسیٹسفیکشن. اور آخری چیز اس معاملے میں یہ کہ میرے لیے میل اڈیپٹیو کوپنگ اسٹریٹجیز میرے اندر پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں. یعنی میں بجائے اس سے کہ پرابلم سے یا مشکل سے سیکھوں، میں مشکل کو اوائڈ کرنا، مشکل کو فیس کرنا، اس سے میں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہوں تھرو ویریس مینز. سبسٹنس ابیوز ہو سکتا ہے اس معاملے میں، الکوہلزم ہو سکتی ہے، اسموکنگ ہو سکتی ہے، ایکسیسو کمپلیننگ ہو سکتی ہے، دوسروں کو بلیم کرنا ہو سکتا ہے، یا ایکسٹرنل ویلیڈیشن پر ایکسیسو ڈپینڈنس پیدا ہو جائے گی کہ مجھے جب تک کہ اپنے سے باہر جو ہمارا فرسٹ اور سیکنڈ ریشنل بلیف تھا جو ہم نے پیچھے دیکھا، وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے ہمارے اندر کہ ہم وی وانٹ ٹو گیٹ دی اپروول آف ادرز، دا ویلیڈیشن آف ادرز. ہم اس پر اوورلی ڈپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا چوتھا ارریشنل بلیف ہے.